بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ اس موضوع پر ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے، جب مؤذن اقامت کہتا ہے، تکبیر کہتا ہے، تو کیا یہ اللہ اکبر پہ کھڑا ہونا چاہیے یا اشہد ان محمد رسول اللہ پہ کھڑا ہونا چاہیے یا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ کھڑا ہونا چاہیے؟ یہ سنت طریقہ کیا ہے؟ آج اس بارے ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ سنیں گے تو اس کا آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سے اس بات پہ اختلاف ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ پہ کھڑا ہونا چاہیے، اور کچھ کہتے ہیں کہ جیسے ہی تکبیر ہو اللہ اکبر تو کھڑا ہو جانا چاہیے، اور کچھ کہتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ تو اس بارے ہم آپ کو آج بتاتے ہیں، آج کی جو آپ کی یہ مسئلہ ہے اس کو ہم حل کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ اکبر پہ بھی کھڑا اگر ہو جائیں تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اصل میں دیکھا جائے گا کہ جماعت کو، جہاں زیادہ جماعت کا رخ ہو، مثال کے طور پر ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پوری جماعت ہی اشہد ان محمد رسول اللہ پہ کھڑی ہوتی ہے، اور اصل جو سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات اگر کوئی شخص اللہ اکبر پہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو فتنہ اور فساد نہیں بنانا چاہیے، بلکہ ایک جماعت ایسی ہے کہ پوری جماعت ہی اللہ اکبر پہ کھڑی ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی تکبیر ہوتی ہے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اس میں کوئی ایک شخص بیٹھا رہے گا وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے لفظ پہ اٹھنے کے لیے، تو یقیناً یہ بھی ایک فتنہ اور فساد کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اس بات کو لے کر فتنہ اور فساد کی طرف نہ جائیں اور لڑائی جھگڑے کی طرف نہ جائیں، بلکہ یہ ایک مسئلہ ہے، اس کو ہم اچھے طریقے سے سمجھیں، اچھے طریقے سے اس سے ہم آگاہ ہوں۔ یقیناً اگر ہم آگاہ ہوں گے تو اس میں ہمارا اپنا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ سنت طریقہ جو ہے وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ کھڑے ہونے کا ہے، اور اگر ایک جماعت پوری اس بات پہ ایگری ہے کہ اللہ اکبر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے اقامت ہوتی ہے، تو اس ایک آدمی کو بھی چاہیے کہ اس پوری جماعت کی مخالفت نہ کرے، کہ وہ بھی کھڑا ہو جائے۔ اور اگر پوری جماعت ہی بیٹھی رہتی ہے، وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ کھڑی ہوتی ہے، تو ایک شخص جیسے اقامت ہوتی ہے وہ آتا ہے، وہ ساتھ ہی کھڑا ہو جاتا ہے، تو وہ بھی ایک فتنہ اور فساد ہے، اسے بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں جو حدیث پاک میں ہے، اب جیسے اس امام سامنے سے آتا ہے اور اقامت ہو رہی ہے، اقامت کے دوران تو جیسے ہی امام اپنے مصلی پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے تو جتنے مقتدی بیٹھے ہیں وہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں۔ اور اس میں یہ جو طریقہ ہے، سنت ہے، اگر کوئی عمل یہ نہیں کرے گا تو یہ سنت کے خلاف ہوگا، اس میں اور کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں، اگر امام پیچھے کی طرف سے آتا ہے، مثال کے طور پر مسجد میں پیچھے کی طرف آتا ہے، تو اس کا مسئلہ یہ، اگر اقامت ہو رہی ہے یعنی اقامت کے دوران آتا ہے، تو اس کا مسئلہ یہی ہے کہ جس صف سے امام داخل ہوتا ہے وہ صف کھڑی ہو جائے، پہلی صف سے، پھر دوسری صف سے، پھر تیسری صف سے، یعنی پیچھے سے آ رہا ہے، جس صف سے گزرتا جائے امام وہ صف کھڑی ہوتی جائے۔ تو اس میں یہ مسئلہ ہے، اب سارے بیٹھے رہیں کہ امام آ گیا سامنے، پھر امام بیٹھے گا، پھر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، امام بھی کھڑا ہوگا تو ہم بھی کھڑے ہوں گے، تو یقیناً یہ اصل ہم نے امام کی اتباع کرنی ہے، اور ہم نے امام کو فالو کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جیسے ہی اپنے حجر مبارک سے نکلتے تھے، اقامت ہو رہی ہوتی تو صحابہ دیکھ کر کھڑے ہو جاتے، استقبال کرتے۔ تو یہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، تو ہمیں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر اور آقا کے دین پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔